بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور شہر میں نوکری کرتی تھی۔ وہاں میں نے گھر کرائے پر لیا ہوا تھا اور اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو کام پر رکھا ہوا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد مجھے ہوش نہ رہتا اور جب صبح اٹھتی تو سارا جسم درد کرتا اور عجیب بدبو آتی۔ ایک رات میں کھانا کھائے بغیر سو گئی اور آدھی رات کو میری چیخ ہی نکل گئی جب اس بوڑھے آدمی نے میرا نام سونیا ہے اور میں 23 سال کی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں کوئی اچھی سی نوکری کروں گی، لیکن میرے ابو کا کہنا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد تم نوکری نہیں کرو گی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم مکمل ہونے کے فوراً بعد ان کی شادی کر دی جاتی تھی اور میرے ابو کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ میری تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کر دیں، لیکن میں ان کی بات پر رضامند نہ ہوئی اور تعلیم مکمل ہوتے ہی میں نے ایک اچھی سی کمپنی میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ میری نوکری دوسرے شہر میں لگی تھی، اس لیے مجھے وہاں رہنے کے لیے ایک گھر کرایہ پر لینا پڑا جہاں میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے آفس سے چھٹی تھی اور میں گھر کا سامان لینے کے لیے بازار گئی تھی۔ واپسی پر ایک بوڑھا آدمی مجھ سے ٹکرا گیا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ میری وجہ سے انہیں کافی زور سے چوٹ لگی تھی۔ گرمی کی وجہ سے وہ بھی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میں نے بوڑھے آدمی سے معذرت کی تو کہنے لگا کہ بی بی مجھے کام کی بہت ضرورت ہے۔ پہلے میں ایک فیکٹری میں 15 سالوں سے چوکیدار کی نوکری کر رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بوڑھا ہوتے دیکھ کر نوکری سے نکال دیا اور اب میں بے روزگار ہو گیا ہوں۔ روز ہی میں کام کی تلاش میں بازار آتا ہوں، لیکن کوئی میری عمر دیکھ کر مجھے کام پر نہیں رکھتا۔ میں بہت ہی بری حالت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ مجھ پر تھوڑی سی مہربانی کرتے، آپ جو بھی کام کہیں گی میں ضرور کروں گا۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے زبردستی میرے ہاتھ سے سامان کا تھیلا پکڑ لیا اور کہنے لگا، بی بی جی میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ آتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے کچھ پیسے دے دینا۔ بوڑھے آدمی کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر بہت زیادہ ترس آ گیا۔ وہ میرے ابو کی عمر کے تھے۔ وہ نہایت ہی شائستہ انداز میں بات کر رہے تھے اور کسی اچھے گھرانے کے لگتے تھے۔ یقیناً حالات نے انہیں اس سٹیج پر پہنچا دیا تھا کہ وہ مجھ سے نوکری مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے کہا بابا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو مجھے بازار سے سامان لا کر دیا کرے اور چھوٹے بڑے کام بھی کر دیا کرے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا آدمی خوش ہو گیا اور مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے اس کے گھر کے بارے پوچھا تو بتانے لگا کہ وہ دوسرے شہر سے یہاں نوکری کرنے کے لیے آیا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ہر باپ کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کو دنیا بھر کی خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ بوڑھے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر آ کر میں نے اس بوڑھے کو گھر کے تھوڑے بہت کام کاج سکھائے۔ میں ان سے صفائی ستھرائی کا کام کروانا چاہتی تھی کیونکہ میرے پاس صفائی کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس بوڑھے آدمی نے مجھے بتایا کہ وہ بہت اچھا کھانا بھی پکا لیتے ہیں اور وہ اپنی خوشی سے میرے لیے کھانا بھی بنایا کریں گے۔ میں ان کی اس بات پر رضامند ہو گئی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ بھی ذمہ داری سنبھال لو، میں تمہیں زیادہ تنخواہ دے دیا کروں گی۔ وہ بوڑھا آدمی بہت ہی نیک انسان تھا، 5 وقت نماز بھی پڑھتا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر کے ایک کمرے میں ہی رہائش دے دی تھی کیونکہ اتنے بڑے گھر میں میں اکیلی رہتی تھی اور وہ ویسے بھی میرے ابو کی عمر کا تھا تو مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ وہ بوڑھا آدمی پوری ایمانداری سے گھر کے کام کاج کر رہا تھا۔ میں نے اسے صفائی ستھرائی کے لیے رکھا تھا، لیکن اس نے خود ہی باورچی خانے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کے پکائے ہوئے کھانوں میں بھی اس قدر ذائقہ تھا کہ میں نے باہر سے ہوٹلوں کا کھانا منگوانا چھوڑ دیا، ورنہ عموماً رات کا کھانا بھی میں باہر سے ہی منگوایا کرتی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اب مجھے ایسی نیند آتی کہ میں بستر پر لیٹتے ہی سو جاتی تھی اور پھر صبح سویرے ہی میری آنکھ کھلتی۔ بوڑھے آدمی کے آنے سے پہلے مجھے ساری رات بستر پر لیٹنے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میرا سارا جسم درد کرتا تھا، لیکن شاید اب بوڑھے آدمی کی موجودگی نے مجھے ذہنی طور پر اس قدر پرسکون کر دیا تھا کہ مجھے بہت اچھی نیند آنے لگی تھی۔ ایک رات مجھے دفتر کا کچھ کام نپٹانا تھا، اس لیے میں نے کھانا ایک طرف رکھ دیا اور پہلے کام کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بوڑھا کمرے میں آ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا،
مجھے لگا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ کیونکہ آپ کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی تو مجھے آپ کی فکر ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنا کام کر رہی ہوں، آپ بھی جائیں اور سو جائیں۔ وہ بوڑھا چلا گیا۔ جب میں اپنا کام ختم کر کے سونے لیٹی تو میرے دماغ میں خود بخود ہی یہ سوال آیا کہ وہ بوڑھا اتنی رات گئے کیوں جاگ رہا تھا، جبکہ وہ تو مجھ سے بھی پہلے صبح اٹھا ہوتا ہے۔ میں جب سو کر اٹھی تو بابا جی گھر کی صفائی بھی کر چکے تھے اور میرے لیے ناشتہ بھی تیار کر رہے تھے۔ انہی سوچوں میں گم میں کچھ دیر بعد سو گئی اور معمول کے مطابق اگلے روز صبح اٹھ کر دفتر چلی گئی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بوڑھے کو لے کر بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں اس کو جانتی تک نہیں تھی اور میں نے اس پر اس قدر بھروسہ کر لیا تھا کہ اسے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ مجھے دفتر میں پہلے ہی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا تھا اور اب ایسے میں بوڑھے کو لے کر بھی میرے ذہن میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن کل رات کی بات نے مجھے کچھ الجھن میں ڈال دیا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو بوڑھے نے فوراً چائے بنائی اور میرے کمرے میں لے آیا۔ پھر اچانک میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں اور ان کی بیٹی کی شادی کب ہے۔ وہ بتانے لگا کہ اس کے گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں اور اس کی بیٹی کی شادی میں 4 مہینے باقی ہیں اور ان کو ابھی شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، اس لیے انہیں پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ میں نے بوڑھے سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ ایک رات میں نے سوچا کہ مجھے اس بوڑھے آدمی کو آزما لینا چاہیے، اس لیے رات کو میں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ بیماری کا بہانہ کر کے جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں آنکھیں بند کر کے کافی دیر لیٹی رہی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ سوچ رہی تھی کہ میں نے فضول میں ہی ایک نیک انسان پر شک کیا اور نہ جانے کیا کیا سوچ لیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور بوڑھا کمرے میں چلا آیا۔ میں کمرے کا دروازہ لاک کر کے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی، لیکن بوڑھے نے ضرور گھر کی ایکسٹرا چابیوں سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ میری سانس رک گئی تھی۔ رات کے اس پہر وہ نہ جانے میرے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا۔ مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہ واپس کمرے سے باہر نکل گیا اور میری سانس میں سانس واپس آئی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس بوڑھے کے پیچھے ایک ایسا شخص کمرے میں داخل ہوا جسے میں بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص آدھی رات کو میرے گھر میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ وہ شخص میرے بیڈ کے قریب چلا آیا اور میرے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں میرے وجود پر تھیں۔ جیسے ہی اس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا میری جان ہی نکل گئی اور میں اٹھ بیٹھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر وہ شخص بھی ہکا بکا رہ گیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ میں گہری نیند سو رہی ہوں۔ میں نے فوراً ہی کمرے کی ساری بتیاں جلا دی اور شور مچا دیا۔ بوڑھا فوراً ہی میری آواز سنتے ہی کمرے میں چلا آیا۔ میں نے غصے سے بوڑھے کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے سوال کیا کہ وہ رات کے اس وقت میرے گھر میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میرے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ میں جب اپنا گھر چھوڑ کر نوکری کی غرض سے نکلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت برے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے سر پر باپ یا بھائی کا سایہ نہ ہو۔ میری نوکری ایک بہت بڑی کمپنی میں لگ تو گئی تھی، لیکن وہاں کا مینیجر جو میرا باس تھا میرے لیے ایک مصیبت ثابت ہوا تھا۔ میں جوان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور یہی بات میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اس کی گندی نظریں ہر وقت میرے وجود پر جمی رہتی تھیں۔ وہ مینیجر میری خوبصورتی پر پوری طرح فدا ہو گیا تھا اور اس نے دفتر میں میرا کام کرنا مشکل کر دیا تھا۔ وہاں بہانے سے مجھے اپنے کمرے میں بلاتا اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ میں جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ جب میں اس کے کمرے میں نہ جاتی تو وہ خود میرے کمرے میں چلا آتا اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی نیت میں فطور تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے بہت اچھی پروموشن دلوائے گا اگر میں اس کی خواہش کو پورا کر دوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی خواہش کیا تھی، اس لیے میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرنے والا مینیجر اتنی گھٹیا سوچ کا مالک ہوگا۔ میں اس کی بیٹی کی عمر کی تھی، لیکن اسے پھر بھی میرے ساتھ اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہ ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا دفتر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور بات اوپر تک چلی گئی۔ جب مینیجر نے میرے خلاف بیان دیا اور کہا کہ یہ مجھ سے پروموشن مانگ رہی تھی
اور جب میں نے اسے پروموشن دینے سے انکار کیا تو اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے تھپڑ مار دیا۔ اس کے جھوٹ پر میں دنگ رہ گئی۔ کمپنی نے مجھ سے زیادہ اس پر بھروسہ کیا اور مجھے وارننگ نوٹس جاری کر دیا۔ اس دن کے بعد میں بہت محتاط ہو گئی۔ میں نے مینیجر سے دوری اختیار کر لی۔ کوئی کام بھی ہوتا تو میں مینیجر کے کمرے میں کسی صورت نہ جاتی اور کلرک کے ذریعے سارا کام کروا لیتی۔ کافی عرصے سے میں اسے نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ میرے لیے یہ نوکری بہت اہم تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس مینیجر نے میرا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آدھی رات کو اپنے کمرے میں اپنے مینیجر کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ اس قدر بغیرت نکلا کہ آدھی رات کو میرے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس مینیجر کا گریبان پکڑا تو کہنے لگا کہ میں نے جس طرح اسے پوری کمپنی کے سامنے ذلیل کیا، وہ مجھ سے اس بات کا پوری طرح بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مینیجر کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ میں اکیلی رہتی ہوں۔ اس نے میری ساری معلومات جمع کر لی تھی کہ میں گھر کے کام کاج کے لیے کسی شخص کو ملازم رکھنا چاہتی ہوں، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے ملازم کو میرے راستے میں بھیجا اور میرے گھر تک رسائی حاصل کی۔ وہ بوڑھا آدمی جو میرے گھر نوکری کر رہا تھا، دراصل وہ میرے مینیجر کا ملازم تھا، اور اس کے کہنے پر وہ میرے گھر آیا تھا۔ تھوڑے دنوں میں ہی بوڑھے نے میرے کمرے کی ایک ایک بات مینیجر کو بتا دی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ وہ بہت آسانی سے میرے کمرے تک آ سکتا ہے۔ مینیجر میرے ساتھ اپنی نازیبا تصاویر بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ ساری زندگی مجھے بلیک میل کر کے اپنے بستر کی زینت بناتا رہے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ مینیجر ایک 50 سال کا شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے پامال کرنا چاہتا تھا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ابو ٹھیک ہی کہتے تھے کہ بیٹیاں اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہی محفوظ ہوتی ہیں۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف ایک شکوہ بڑی نظر ڈالی اور اس سے کہا کہ آپ میرے باپ کی جگہ تھے۔ میں نے آپ پر اتنا بھروسہ کیا کہ آپ کی مجبوری کی داستان سن کر آپ کو اپنے گھر لے آئی، آپ سے آپ کی بیٹی کی شادی میں مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ بوڑھے نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگا کہ وہ اپنے مالک کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے مالک نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ مالک کا یہ کام کرے گا تو مالک اس کی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کروا دے گا، اور وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کی بات مان گیا۔ لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اس نے کسی اور کی بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ مینیجر ابھی تک کوئی تصویر نہیں بنا سکا تھا، اس لیے میں نے فوراً پولیس کو فون کر کے بلایا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بوڑھے نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا تھا۔ وقتی طور پر وہ اپنے مالک کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن وہ دل کا ایک اچھا انسان تھا۔ مینیجر کی گرفتاری کی خبر جب کمپنی میں پہنچی تو اسے نوکری سے نکال دیا گیا اور بوڑھے کو میں نے اپنے ہی گھر میں نوکری دے دی۔ مجھے پہلے اپنے والد کی باتیں بہت ہی بری لگا کرتی تھی، لیکن اب مجھے پتا چلا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے زیادہ زمانے کی خبر رکھتے تھے۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔